القرآن 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 المجید القرآن 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 المجید۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے لیے اپنی مرضی کا مشن بناتے ہیں، پھر مستقل مزاجی سے اس پر عمل پیرا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ مشن امپاسبل ہوتے ہیں، یہ بھی مشن امپاسبل ہی کی ایک داستان ہے۔ میرا رب ہر امپاسبل کو پاسبل بنانے والا ہے، اور یہ وہی سفر ہے۔ یوں تو یہ بہاولپور سے فیصل آباد تک کا سفر تھا، لیکن اصلاً قرآن کا سفر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہ اپنی کتاب کا سچا فہم نصیب کر دے۔ مجھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی بات بہت زیادہ اپیل کرتی ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو کسی دور دراز کی مسجد کے کچے صحن پر اپنا چہرہ رکھ کر جہانوں کے بادشاہ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے اس آیت کا فہم عطا کر دے۔ تو میں جب بھی کسی مقام پر اٹکتی ہوں تو مجھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ یاد آتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی قرآن کا سفر ہے، پڑھانا بھی، پڑھنا بھی، اور اس احساس میں رہنا بھی۔ وہی اتوار کی رات ہے اور ساری رات تلاوت سننا۔ الحمدللہ، اس تلاوت میں جب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے تک پہنچتی تھی تو میرا دل ان کے ساتھ ساتھ اسی ماحول میں پہنچ جاتا تھا۔ ریلی کبھی آپ اپنے اندر کی دنیا سے قرآن کا سفر کر کے دیکھیے، یہاں بہت رنگینی ہے، بہت لطف ہے، بڑے ذائقے ہیں۔ میں اس ماحول میں پہنچتی ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك
أمك واهجرني مليا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، رب العزت کی گواہی، وہ سچے نبی تھے۔ اللہ اکبر، سچائی کا وہ کتنا اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اپنے والد کے سامنے، اور اس ماحول میں جہاں والد کا بڑا مقام تھا، والد کی کہی ہوئی بات کی بڑی وقت تھی، اپنے والد کے سامنے یہ کہنا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے اور کس قدر اخلاص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص، ابراہیم علیہ السلام کی تگ و دو، ان کی تڑپ اپنے والد کے لیے، مجھے اس نے بہت امپریس کیا۔ ریلی میں بہت امپریس ہوں اپنے اسلاف سے، انبیاء سے، صالحین سے۔ ان کے لیے کتنا بڑا مشن تھا اپنے والد کو ہدایت کے راستے پر لانا، مشن امپاسبل، لیکن انبیاء کبھی پرواہ نہیں کرتے رہے، کوئی مانے یا نہ مانے، انہوں نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ہم پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ آج امت کا ایک ایک فرد ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے، گھر گھر میں، دنیا بھر میں تبدیلی آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ والد کا جو طرز عمل تھا، یہی تو شدت پسندی ہے۔ آج بھی تو صورتحال ایسی ہے، آج بھی جو سچی بات زبان سے نکالتا ہے، آج بھی جو انبیاء کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے چلنا کتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ کل اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے والد اس قدر شدت پسند ہو گئے تھے کہ جب نمرود نے آگ میں جلوانے کا فیصلہ کیا تو باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا ساتھ نہیں دیا تھا، باپ نے وقت کے بادشاہ کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے ماحول میں مشن امپاسبل آگے بڑھتا ہے۔ آج دیکھیے، آزر کا نام لیوا کون ہے، نمرود کا نام لیوا کون ہے، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق پر فخر نہیں کرتا؟ یہ باتیں اور یہ سارے حالات مجھے بھی قرآن پہنچانے کے مشن پر ثابت قدم کرتے گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یوں یہ سفر آگے بڑھتا رہا، احساس کا سفر، بہت اطمینان کا سفر ہے۔ اگرچہ احساس سے انسان کے اندر مسلسل کرب کا سلسلہ بھی رہتا ہے، لیکن اطمینان ہے ان ہستیوں کے ساتھ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رہنمائی میں یہ سفر طے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سفر کرنے کی توفیق دے دے، آمین ثم آمین۔ القرآن القرآن